سورت الملک مکی سورت ہے. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ آدمی کی سفارش کرے گی، لیکن ظاہر ہے اسی کی جو اس کو پڑھے، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. مجموع الزوائد کی روایت ہے سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے پڑھنے والے کی بخشش کا وعدہ کیوں ہے؟ عذاب قبر سے کیوں روکے گی؟ اور آپ اس کو کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ساری باتیں ایک چیز کو واضح کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ ضرور اس سورت کے اندر کوئی ایک ایسا میسج ہے کہ جسے بار بار دہرانے کی ضرورت، اور اگر انسان اس میسج کو پا لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لے تو اس کی نجات ہو سکتی. وہ ایک ایسا میسج ہے جسے بار بار دہرانے کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے. تو ہر روز رات کو اگر انسان اسے دہرا کے سوتا ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ جو بات رات کے آخر میں کی جائے یا سنی جائے وہ انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. تبارک برکت سے ہے، جس کا لفظی معنی ہے بڑھوتری، زیادتی. جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے. وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا و برتر ہے. اس کی ذات سے بے پناہ بھلائیاں اور بے پناہ کمالات سب کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. تبارک الذی، بہت بابرکت، بھلائیوں والی، عظمتوں والی، خیر و حسنات والی ذات ہے وہ. کون؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر آ رہا ہے. نمبر 1، بہت بابرکت ہے، ہر بھلائی اس کی ذات سے وابستہ ہے، ہر بھلائی کا صدور اسی کی ذات سے ہو رہا ہے. نمبر 2، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. نمبر 3، با اختیار بادشاہ ہے، بنا کر لا تعلق نہیں ہو گیا، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی، وہی تو ہے جس نے خلق الموت، موت کو بنایا، والحیات، اور زندگی کو. زندگی اور موت اسی کی بنائی ہوئی ہے. کیوں بنایا اس نے؟ یہ زندگی کیوں بخشی، یہ موت کیوں آ جاتی ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے، تمہاری آزمائش کرے، تمہیں ٹیسٹ کرے. کس بات میں؟ کون سی آزمائش، کون سا امتحان؟ اس بات کا امتحان کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے اچھا ہے عمل میں، یا کس کا عمل سب سے اچھا ہے. تم سے مراد کون ہے؟ ہم میں بھی میں. کیا میں ایک زندہ انسان ہوں؟ ہاں، ابھی تک مجھے زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے. کیا یہ نعمت ہمیشہ میرے پاس رہے گی؟ نہیں، ایک دن واپس لے لی جائے گی. اس نعمت کے واپس لیے جانے کا نام موت ہے. اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ حساب ہوگا.
پوچھ گچھ ہوگی. کس بات کی؟ کہ زندگی جیسی نعمت سے کیا فائدہ اٹھا کر آئے ہو، زندگی کو کس کام میں لگایا. زندگی نام ہے حرکت کا، عمل کا، کوشش کا. تو مرنے کے بعد ہر انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری کوششیں، تمہارا عمل، تمہاری بھاگ دوڑ، موومنٹ، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ کن کاموں میں لگا، کس راستے میں لگا، کس ڈائریکشن پہ. کیا وہ احسن تھا یا نہیں تھا؟ پھر احسن کیا ہے؟ احسن کا روٹ ہے سین نون ہے، جس سے لفظ حسن بنا ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے، احسن اس سے مبالغے کا صیغہ ہے. بہت خوبصورت، اور صرف بہت نہیں، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے اچھی. گویا زندگی ایک امتحان ہے، ایک بھاگ دوڑ کا نام ہے، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہر انسان اس بھاگ دوڑ میں اچھائی کی طرف کتنا جا سکا، کہاں تک پہنچ سکا. ایکم احسن عملا، تم میں احسن سب سے اچھے کام کس نے کیے. اور عمل کیا ہے؟ کام کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی انسان اس زندگی میں کرتا ہے، جو بھی بھاگ دوڑ، خواہ وہ محض ذہنی ہو، اس کے خیالات ہوں، اس کی سوچیں ہوں، یا وہ اس کی زبان کا استعمال ہو، یا وہ اس کے ذاتی ایکشنز ہوں، اعمال ہوں، یا اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں، یہ سب کچھ مل کر اس کا عمل بنتا ہے. تو تم سے دیکھا جائے گا کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے تھے، سب سے اچھی سوچ کس کی تھی، سب سے اچھی بات کس کی تھی، سب سے اچھے کام کس کے تھے، سب سے اچھے معاملات کس کے تھے. وہ اس دنیا میں رہا اشرف المخلوقات کی حیثیت سے، تو اس نے خود کو اور خود ملنے والی نعمتوں کو کس کام میں لگایا. ہم میں سے ہر ایک کا یہ امتحان ہو رہا ہے. گویا ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں. یہ کمرہ امتحان دنیا ہے. اس دنیا میں ہر شخص کو کام کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت ملا ہے. جیسے کمرہ امتحان میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے 3 گھنٹے مثال کے طور پر. ہم میں سے ہر ایک کے گھنٹے، دن اور سال مختلف ہیں. جب کسی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو مزید وقت نہیں دیا جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو اللہ مہلت نہیں دیتا، اس کے لیے دیر نہیں کرتا جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. جو بھی فرار حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں فرار حاصل کر نہیں سکتا. کس سے؟ موت سے. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے موت سے بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا، خواہ تم کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو گے. جس جگہ پر، جس طریقے پر، جس دن، جس گھنٹے، جس لمحے انسان کی موت آئے گی، اسی وقت اس کا پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا جائے گا. دنیا کے امتحان میں بھی کچھ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے موجود ہیں، معزز لکھنے والے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے جو اس کا ہر لفظ اور ہر بات پوری طرح نوٹ کر لیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا پورا پورا احساس کرنا چاہیے کہ ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں.
امتحان کا پرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ اس پرچے پہ جو چاہے لکھے، چاہے تو اچھا لکھے اور چاہے تو خالی چھوڑ دے، چاہے تو اس پر لطیفے لکھے، خرافات، گپ شپ لکھے، بیکار کی باتیں لکھے، اور چاہے تو نصاب کے مطابق جواب لکھے. ہمارا ہر ایکشن، ہر سوچ، ہر موومنٹ، ہر قسم کا تعلق دراصل پرچہ امتحان پر کچھ نہ کچھ ثبت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا. ہر امتحان کے لیے ایک نصاب مقرر ہوتا ہے. جب تک جواب اس کے مطابق نہ دیا جائے کوئی شخص امتحان میں کامیاب قرار نہیں پاتا. ہمارے لیے بھی ایک نصاب مقرر کر دیا گیا اور ہم سے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے کس کا جواب اس نصاب سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے عین مطابق ہے، اور کون منمانی کر کے جواب دے رہا ہے. دنیا میں ہر بورڈ کا، ہر یونیورسٹی کا، ہر اسکول کا نصاب الگ ہوتا ہے. اللہ کے اس نظام امتحان میں بھی نصاب دنیا کے تمام نصابوں سے مختلف ہے. ہمارا سلیبس قرآن اور سنت ہے. کسی بھی اچھے عمل کی بنیاد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے حکم کے کس قدر مطابق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کس قدر قریب ہے یا اس کے کتنے مطابق ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور ہم سے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اب اگر کوئی شخص اس معیار کو ایک طرف رکھ کے اپنی خواہشات، اپنی عقل، وہم و گمان، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں اور ادھر ادھر کے فلسفوں پر احسن عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ دراصل خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ کسی اور کا نہیں، اپنا سراسر نقصان کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کراچی یونیورسٹی سے امتحان دینا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو آپ کو یہیں کا سلیبس دیکھنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پشاور یونیورسٹی کا سلیبس منگوا کر اس کو پڑھ لیں اور امتحان دینے چلیں کراچی یونیورسٹی میں. اگر آپ ایسا کریں گے تو جواب سلیبس کے مطابق نہ ہوں گے. ایک شخص خواہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کورس کو نہیں پڑھتا جس میں سے امتحان ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے میں اور آپ اگر اب میٹرک کا امتحان دیں تو پاس نہ کر سکیں، حالانکہ ہم پاس کر چکے، اس لیے کہ وہ پرانا نصاب ہم کو بھول گیا. اب ہم اس سے آگے تعلیم کے کئی مرحلے پار کر چکے، لیکن چونکہ ہم نے وہ اسپیسیفک چیزیں نہیں پڑھی جو اس امتحان میں پوچھی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے، اپنی گزشتہ یادداشت سے کچھ باتیں بنا کر جواب لکھ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ممتحن کو دھوکہ دے دیں، اس کو بے وقوف بنا لیں تو شاید کامیاب بھی ہو جائیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کے ممتحن، اور وہ خود جو سب ممتحنوں سے بڑا ہے، امتحان لینے والا، نگرانی کرنے والا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کوئی من گھڑت باتیں بنا کر، تعویلیں گھڑ کے، حجتیں کر کے اس کو مطمئن نہیں کر سکتا. دنیا میں انسان بہت سی باتوں سے لوگوں کو راضی کر لیتا ہے، عذر بہانے پیش کر لیتا ہے، لیکن وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت کرو، آج بہانے پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو.
خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے کے دیکھے، تمہیں جانچ کے دیکھے، تمہیں پرکھے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کر رہا ہے۔ اور پھر اچھے کام کی جہاں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سلیبس کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے دیے ہوئے علم کے مطابق ہو، وہاں بہت بنیادی اور لازمی یہ شرط بھی ہے کہ وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا ریوارڈ بھی اسی سے چاہیں، اسی سے اجر کے متمنی ہوں، ورنہ تو بڑے سے بڑا عمل اگر اس کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کے ہاں بیکار ہو جاتا ہے، اور اس سے مقصود کچھ اور دنیاوی مفادات ہوں۔ کیا منافقین نماز نہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا وہ کبھی کبھار جہاد کے لیے بھی نہیں نکل جاتے تھے؟ ظاہری عمل تو ان کے بھی بہت اچھے تھے، لیکن ان کا اتنا بھیانک انجام کیوں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت درست نہ تھی ان سارے نیک کاموں کے پیچھے، اس لیے ان کا کوئی عمل بھی قبول نہ ہوا، بلکہ وہ اعمال خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، حجت بنیں گے۔ ہمارا معاملہ کسی معمولی ہستی سے نہیں، بہت عظیم الشان ہستی سے ہے، تبارک الذی، بہت بابرکت ہستی سے، بیدہ الملک، کائنات کے بادشاہ سے، وہو علی کل شیء قدیر، اس ذات سے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے، اسی نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، وہی واپس بلانے والا ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جو کچھ اس نے دے کر بھیجا ہے، اگر ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، ہمارے نیک اعمال کا معیار وہی ہے جو اس نے مقرر کیا ہے، تو بہت اچھا۔ لیکن اگر نہیں تو اپنا قبلہ، اپنا رخ، اپنی ڈائریکشن ہم سب کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نیت بھی اسی کے لیے ہو اور طریقہ بھی اس کے بتائے ہوئے اور اس کے بھیجے ہوئے، اس کے دیے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو۔ ایکم احسن عملا، دیکھا یہ جا رہا ہے تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس سے فرار حاصل کرنے کی، تو وہ اس کو پکڑ سکتا ہے، اور اگر ایک شخص اپنی خلوص نیت کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ، جتنا اس کا علم تھا اس کے مطابق اچھے کام کرتا رہا، تو جہاں کہیں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ الذی، اس ذات کو پہچانو، وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ یعنی تمہارا معاملہ کسی معمولی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کے ساتھ ہے جو 7 آسمانوں کا خالق ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہ پاؤ گے، کوئی تناقض، کوئی کنٹراڈکشن، کوئی کجی، کوئی خلل نہ دیکھو گے، کوئی چیز انمل یا بے جوڑ نہ دیکھو گے، کوئی بد نظمی، بے ترتیبی، بے ربطی نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالی کی اس کائنات کے اندر ہر چیز دوسری کے ساتھ بہترین جوڑ رکھتی ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ فرجع البصر، یقین نہیں آتا تو نگاہ پلٹا کے دیکھو، ہل تری من فطور، کوئی خلل نظر آتا ہے، کہیں کوئی رخنا ہے، کہیں کوئی شگاف ہے؟ اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو بتاؤ،
لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گا. سمرجل بسر، یہ چیلنج ہے، پھر نگاہ دوڑاؤ، ڈھونڈو کہیں. کرتین، بار بار دہراؤ، بار بار پلٹاؤ. ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی، مزید وہاں ٹک ہی نہ سکے گی، ٹھہر ہی نہ سکے گی. خاسئن، ذلیل ہو کر. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تھک چکی ہوگی، لیکن تمہیں وہاں کوئی خلل نظر نہ آئے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد بیچ میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا، اسے پیش آنے والے امتحان پر آگاہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات بیان کی گئیں. ان صفات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کیا بتانا، کیا سمجھانا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح اس کی پوری کائنات کے اندر کہیں کوئی خلل، کوئی بدنظمی، کوئی بے ربطی، کوئی بے ترتیبی، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، اسی طرح جب تمہارا انجام تمہارے سامنے آئے گا، تمہاری ساری زندگی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو وہاں بھی کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی اور بدنظمی نہ پاؤ گے. ایک ایک چیز گن کر سامنے آ جائے گی، اور انسان پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، مگر گن گن کے اس کو لکھ لیا. گویا انسان کی پوری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب گنا جا رہا ہے، ترتیب سے رکھا جا رہا ہے، اور انسان کے سامنے لے آیا جائے گا. حتیٰ کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اگر مجھے سزا دی جا رہی ہے تو ظلم کے ساتھ نہیں. ہر چیز کا پورا حساب، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ اللہ نے اسے گن کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ان چراغوں کو ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ اور نمونے دکھاتے کہ ستاروں سے 3 کام لیے جا رہے ہیں. ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہے، دوسرا اس سے شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے، اور تیسرا مقصد ستاروں کا ایک اور جگہ پر بتایا گیا کہ بر و بحر کے راستوں کی نشاندہی اس سے ہوتی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس رب کی بات جو نہ مانے، انکار کرے، پھر اس کا ٹھکانہ بہت بدترین ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کے چلانے کی آواز سنے. دوزخ کی آگ کے بھڑکنے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ ان کو دوزخ میں جانے سے پہلے ہی آ رہی ہوگی. شہیق کہتے ہیں وہ آواز جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ قبیح ترین ہوتی ہے. گدھا پہلی آواز کیسے نکالتا ہے؟ اس کو شہیق بولتے ہیں. فرمایا کہ جہنم میں ایسے ہی قبیح آواز آ رہی ہوگی جہنم سے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے. یہ غصہ کس پر ہوگا جہنم کا؟ اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ کی اس مخلوق پر جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور ان نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال کیا. کہا جاتا ہے کہ غیظ و غضب کے مارے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جوش کھا رہی ہوگی جیسے سانپ بل کھا رہا ہوتا ہے. یعنی جہنم کی انتہائی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے.
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم پناہ مانگی، یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. یعنی اتنی شدید غضبناک قسم کی اس کی لک ہوگی، کسی کی پرواہ نہ کرے گی، کسی پہ ترس نہ کھائے گی، کسی پہ رحم نہ کرے گی. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، فوج کہتے ہیں ایک انسانوں کے بڑے گروہ، جب اس میں ایک بڑا گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ جہنم کیا چیز ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ نذیر، کوئی ڈرانے والا نہ تھا، کوئی بتانے والا نہ تھا. قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس، فکذبنا، ہم نے اس کو ہی جھٹلا دیا، اس کی ایک نہ سنی، ایک نہ مانی. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. یہ سب مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں، یہ اپنے پاس سے بتاتے رہتے ہیں. ان انتم الا فی دلال کبیر، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جہنم میں جانے والے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اور غلطی ان کی کیا ہوگی کہ وہ بتانے والے کو ہی جھٹلاتے رہے ہوں گے. وقالو، اور اس وقت وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، یا ہم عقل سے کام لیتے، کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو گویا جہنم میں جانے والوں کی سب سے بنیادی غلطی کیا ہوگی کہ انہوں نے حق کو سنا نہیں، سمجھا نہیں. یہ نہیں کہا کاش پڑھ لیتے، پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے تو صحیح. کیونکہ سننا سب سے آسان کام ہے، آپ کو کوئی بھی طاقت نہیں لگانی پڑتی، بس آپ لیٹے بیٹھے اٹھے کسی بھی حال میں سن سکتے ہیں. اسی لیے وہ خود پہ پچھتائیں گے، کاش ہم سنتے تو، او ناقلو، یا کچھ سمجھتے تو، کسی طرح ہی کچھ سمجھ جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، مان جائیں گے آج. لیکن وہاں ماننے کا کیا فائدہ؟ فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے. سحق جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، یعنی ان کے اعتراف کے باوجود ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا.